تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت. سبحان سبحان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا ومبيننا ومتيننا ومطاعنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وحفينا وقوينا وجميلنا وجمالنا وديننا وإيماننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خوش ہو کے دروشی پڑھیں. الصلاة وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید
حقا کے بنا لا الہ تو حسین. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ جل وعلا نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام بحضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان و ما یکون. حضور تاجدار دو جہاں جانے جانا جانے جانا جانے ایماں اور اعلیٰ حضرت کی زبانی کعبے کے بدر الدجا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا آب و گلے انبیاء جانو دل اصفیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی نسل پاک کے تمام نوری افراد پر اور آپ کے تمام اصحاب پر، رہتی دنیا تک آپ سے انواع عشق کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حضرت قبلہ امام مکرم سے آپ محرم الحرام شریف کی علمی اور روحانی اور فکری نشستوں کے حوالے سے تعارف سماعت فرما رہے تھے. آج کی اس بزم میں جتنے سید پاک سادات کرام تشریف فرما ہیں وہ ہمارے لیے آنکھوں کے تارے بھی ہیں اور دلوں کا چین بھی ہے. ان کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ کو زیادہ نصیب ہوگی. علماء ائمہ اور سنی حضرات، پیور سنی، خالص سنی، اوریجنل سنی حضرات، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہماری حاضری قبول فرمائے اور وہ تمام شخصیات بالخصوص حضور قبلہ خادم شریعت رہنمائے طریقت خلیفہ مجاز آستانہ علیہ حضرت کیلم والا شریف حاجی شفیق احمد صاحب کیلانی نقشبندی مجددی اور آپ کے تمام رفقا جو یہ خوبصورت پروگرام منعقد کرتے ہیں، میرے علاوہ جلیل القدر علماء تشریف لاتے ہیں. تو بندہ ناچیز استاد صاحب کا ایک ادنا سا شاگرد ہے اور یہ شفقت فرماتے ہوئے مہربانی فرماتے ہوئے بلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ آل حق کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھی سلمان بھائی نے بڑا اہم موضوع مجھے سونپا ہے، تو وہ یعنی جو طلباء یہاں پر بیٹھے ہیں، تاریخ کے جو نوجوان حضرات ہیں، ان کے لیے تفصیل درکار ہے، لیکن اس مسجد کے جو خوبصورت منبر رسول کی رونقیں، ہمارے سب کے استاذ، ہزاروں علماء کے استاذ،
اور بابا جی امیر المجاہدین کے بھی استاذ۔ لوگوں نے آج کل استاد صاحب کی ذات پاک پر انگلی اٹھانے کی اس لیے کوشش کی ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ کدھر بابا رہ گیا تو ایک اور خادم رضوی تیار ہو جائے گا۔ تے شالا بزدلاں کدی، ہاں تو میری مراد شیخ الحدیثی والتفسیری والفقہ والادب والمعرفت والتصوف، میرے استاذ، میرے مربی، میرے محسن، میرے مائی باپ، میرا سب کچھ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الستار صاحب سعیدی زید مجدہ ومتعن اللہ تعالی بطول حیاتہ۔ آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ جب سبق بھی پڑھاتے تھے 45 منٹ یا 50 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا تو 15 منٹ میں سبق پڑھاتے تھے، اور آپ عرصہ دراز سے استاد صاحب کو سنتے ہیں، استاد مختصر کے قائل ہیں۔ تو ویسے یعنی مجھے بھائی جان نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کے کربلا شریف آنے کے اسباب کیا تھے، آپ آئے کیوں کربلا؟ جبکہ کوئی بھی پیر اپنی گدی کو نہیں چھوڑتا، مر جائے گا تو گدی نہیں چھٹے۔ تو امام حسین تو سجادہ نشین ہے آستانہ علیہ مسجد نبوی شریف کے، آستانہ علیہ سیدہ زہرا پاک کے آپ سجادہ نشین ہیں۔ 25 حج آپ نے کیے پیدل۔ امام حسین تو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے سلام پیش کرو، سبحان اللہ۔ جو سبب ہے وہ میں یعنی بالکل ہی تھوڑے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اور امام ابن اثیر الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان لیا، صرف ایک فرمان، جس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ مدینہ شریف بھی چھوڑ دیں، حضور کا فرمان۔ مدینہ شریف کہاں چھٹتا ہے جی؟ یہ جو ہمارے بزرگ جاتے ہیں مدینہ منورہ، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، ایک سادہ سا آدمی تھا، یعنی بظاہر زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، عاشق تھا وہ۔ عاشقوں کی ڈکشنریاں اپنی ہوتی ہیں، لفظ اپنے ہوتے ہیں۔ انہیں کیا کہ یہ خلاصہ بیان کرو، حاجت عمرے دا خلاصہ کی ہے۔ اگر دو لفظیں کوئی پوچھے حاجت عمرہ کیڑی شے تے یہ خلاصہ کیویں بیان کرو گے؟ وہ کہنے لگیا خلاصہ ہے وے حاجت عمرے دا کہ خانہ کعبہ شریف تے پہلی نظر بڑی اوکھی ہو کے پیندی ہے تے گنبد خضرا تے آخری نظر بڑی اوکھی ہو۔ یعنی جب مدینہ منورہ سے بس لے کر آ رہی ہوتی ہے تو انسان کا دل ڈوب رہا ہوتا ہے، ڈوب رہا ہوتا ہے، انسان کا دل نکل رہا ہوتا ہے، چھلانگا مارتا ہے کسی طرح بس انج ہو جائے کہ بس میں یا رسول اللہ آپ دا روزہ ویکھ دیاں میری روح نکل جائے۔ وہ تے نہیں کام یاد آندے جی میں جا کے پاکستان بڑا بزنس مین آتے ہیں جو سارا کچھ سائیں بھلا چھڑتا ہے۔ مدینہ کہاں چھوٹتا ہے جی اگر امام حسین نے چھوڑا ہے۔ ساری زندگی 55 سال کے قریب آپ کے مدینہ منورہ میں گزرے ہیں جی، چھوڑا۔ اور ایک فرمان، دو باتیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ذوالحج شریف آخری مہینہ ہے جی اسلامی سال کا، اور محرم شریف پہلا مہینہ، ان دونوں میں قربانی ہے، ان دونوں میں
ذوالحج میں جانور کی قربانی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دمبا قربان ہو گیا، اور محرم میں آل رسول قربان ہو۔ تو علامہ اقبال نے بھی خلاصہ یہ بیان کیا، علامہ فرماتے ہیں دیکھو ذوالحج تے محرم جوڑو کٹھیاں، تے علامہ اقبال دی زبانی خلاصہ سنو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھیا، 3 دنوں تو بعد آپ نے پورا کر چھڈیا۔ ادھر حضور پاک نے بھی خواب دیکھیا، لیکن اس خواب نو پورے ہونے 55 سال لگے، وہ تے 3 دن ختم گل گئی۔ علامہ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، اقبال فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ جملوں پہ غور کریں، تقریر نہیں کر رہا، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق۔ مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو ایک تو امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ سے خود پوچھا کہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا جی کیا خواب ہے؟ صاحب البدایہ والنہایہ نے ذکر کیا اور بھی مورخین نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا سارا دس بھی نہیں سکتا، خواب سارا دس بھی نہیں سکتا، لیکن بس اتنا اشارہ ہوا، حضور نے فرمایا کربلا چاہیے، کربلا چاہیے۔ اور باقی ظاہر ہے بچپن سے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ وہ تو صحابہ میں آپ کی شہرت، شہادت کی شہرت تو بہت عام ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ایک وہ خواب آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا بس مجھے حکم نہیں ہے سارا خواب بیان کرنے کی، تو اتنے جملے بس سرکار نے فرمایا کہ آپ کو کربلا جانا۔ اور دیگر دی نماز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے سن، 6 سال عمر سی امام حسین علیہ السلام تھی۔ کتنی عمر؟ نسدیاں نسدیاں حضور دے کندھیاں تے آ کے بہ گئے۔ حضور پاک نماز پڑھا رہے، عصر کی نماز، اور امام حسین علیہ السلام بھاگتے بھاگتے کھیلتے کھیلتے امی جان کے حجرے سے نکلے، دیکھا کہ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں، تو سرکار کے کندھوں پر آ کے، حضور کے کندھوں پر آ کے صحابہ لرز ایک کانپنے لگے، حضور کے کندھوں پر آ کے۔ اور پھر ایک تو یہ صحابہ حیران ہوئے، خلاصتاً جبریل بھی حیران ہو گئے، آسمان عرش والے بھی حیران، فرش والے بھی حیران، حضور پاک کے کندھوں پر اور وہ بھی حالت نماز میں۔ تو آگے سے امام حسین نے جواب دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تم مجھے یہاں نانا جان کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل تم مجھے کربلا میں بھی دیکھو۔ اور یہاں ضمناً چونکہ میری مجبوری ہے، میں عقیدے کے بغیر جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو عقیدت بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عقیدت کسی کام کی نہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف کے حضور قبلہ چھوٹے پیر جی، یہ ان کا جملہ، آپ فرماتے ہیں عقیدہ پہلے ہوتا ہے عقیدت بعد میں ہوتی ہے۔ تو عقیدے کی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنے وقت سے ہٹ کر کے میں بات عرض کرنے لگا ہوں، سمجھ جائیں گے تو مطلب مجھے خوشی ہوگی کہ حضور کے زیادہ امتی جنت میں چلے جائیں گے۔ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں تو کندھوں پر سوار امام حسین علیہ السلام، حضور نے تسبیح لمبی کر، ویسے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار ہی پڑھی جاتی ہے، مگر لیکن جب کوئی سجدے میں ہو تو اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ پشت پر کون سوار ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری کاندھے ہوتے کون ہے، کندھے ہوتے، سجدے میں کوئی اوپر کندھوں پر سوار ہو جائے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن حضور پاک کو پتا ہے کہ اوپر حسین ہے۔ اب تو ظالموں یہ نہ کہا کرو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، بات نہیں سمجھے آپ، اب تو نہیں نہ کہنا چاہیے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور تسبیح لمبی کر رہے 4 5 6 حتیٰ کہ 72 مرتبہ تسبیح پڑھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، سبت نبی ہے پشت نبی پر، سبت کہتے ہیں
جو حضور پاک نے خود فرمایا کہ یہ میرے سبت ہیں، سبت فرمایا میری نسل کی اصل ہے، حسین میری نسل کی اصل ہے. تو سبت نبی ہے پشت نبی پر. آقا نے سجدہ بڑھا دیا کیونکہ بیٹا ہی ایسا ہے. توجہ، قابل غور. حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں اور پشت پر سوار ہیں امام حسین. حضور سجدے میں، حضور سجدے میں ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، حضور نماز میں ہے، خیال میں حسین ہے. حضور پاک خود نماز میں اور خیال میں حسین پاک ہے. ولی جب نماز پڑھتا ہے نا جی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کا مطلب ہے تکبیر تحریمہ، جڑی چیزاں حلال سن اور حرام ہو گئی. تو ولی جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا میں ہوتا ہی نہیں. ساڑی نماز دی گل نہیں سی تو پاویں پورا لاہور پھر آئیے 4 رکعتاں دے اندر حساب کتاب بھی کر آنے ہیں. یہ ولی کی بات ہو رہی ہے. ولی جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا و معافی ہا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے قرب میں چلا جاتا ہے. ولی کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے آگے ہے علی کی نماز. ان کی نماز کا یہ حال ہے کہ تیر پھنس کیا نہیں نکلتا، آپ فرماتے ہیں میں نماز شروع کروں گا کر لینا. اور کسی نے پوچھا مولا مشکل کشا سے جڑے رب دی عبادت کر دے ہو کدی تکیا بھی نے؟ فرمایا تو کدی دی گل کر دے ادوں تک میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جدوں تک پہلے سجدے چ مینوں اپنے رب دا دیدار نہ نصیب ہو جائے. ہم مولائی ہے، سچے مولائی، تبرائی نہیں ہے، مولائی ہے. ویسے بھی یہ نشانی ہے. فرمایا کہ جہاں یہ تم نے دیکھنا مومن کون ہے اور منافق کون ہے، میرے علی کا ذکر چھیڑو خود ہی شجرے کھلتے چلے جائیں گے. جڑے مولوی بیٹھے ہو تسی بھی بولیا کرو ادوں تک کسی دا پیو جنت وچ نہیں جا سکتا جدوں تک حسنین کریمین اجازت نہیں دے چھڈن گے. حضور پاک نماز میں ہے اور خیال میں حسین ہے. اور 15ویں صدی کا مولوی کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں نبی کے خیال میں امتی آ رہا ہے. نبی کے خیال میں امتی آئے تو نبی کی نماز میں فرق نہیں آتا، تو امتی کے خیال میں مصطفیٰ آ جائے تو نماز میں فرق کیسے آ سکتا؟ توجہ. نبی کے خیال میں امتی آ جائے، اور امتی بھی عام نہیں ہے، حسین ہے. اس لیے تو میرے خواجہ نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، اب کیا کہو گے کہ حضور پاک کو نماز میں دنیا کا خیال آیا نا حسین کا. تو حسین کون ہے؟ دنیا. جڑا حسین پاک نو دنیا کہے انہوں کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ حضور کی نماز میں دنیا نہیں آ سکتی. تو پھر کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹینشن لین دی ضرورت ہی نہیں، دین است حسین. فرمایا دنیا کا خیال نہیں آ رہا، دین کا خیال آ رہا ہے، بلکہ دین کو پناہ دینے والے کا خیال آ رہا ہے. اتنی شان جناب 72 تسبیح امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھ لی. آخر ظاہر ہے حضور مستقبل کو دیکھ رہے تھے، وہ ذرہ ذرہ نہیں ہے جس پر میرے حضور کی نگاہ نہیں ہے. حضور اس وقت مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھنے والوں کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں، بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ایک تو یہ خواب لے کر گیا، اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے یہ پڑھتے تھے، اس کو امام ابن اسیر الجزری نے الکامل فی التاریخ کی 3 جلد صفحہ نمبر 408 پر لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ
یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. یہ فرمان ہے جی جو امام حسین کو کربلا میں لے گیا، اور جیڑی شے امام حسین نو کربلا دے اندر لے گئی اوہی شے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نو فیض آباد لے گئے. حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم حکمران کا زمانہ پایا. کس کا زمانہ؟ ہاں توجہ رکھیے گا، اس میں میرے اور آپ کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے. میں جس نے ظالم حکمران کا زمانہ پایا، اور فرمایا وہ ظالم کون ہو؟ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا. اللہ نے انہوں نے حرام کیتا ہے مگر وہ کبھی کچھ نہیں ہوتا جی، اسلامی ٹچ دے دو. اور رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا رہا ہو، اور ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو. اسی فرمان میں جی امام حسین کا سارا سفر. مخالفا لسنت رسول اللہ، حضور کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو. یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، لوگوں میں بے حیائی کو عام کر رہا. جس شخص نے کسی ایسے ظالم حکمران کا زمانہ پایا جس کی یہ صفتیں ہیں، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، تو اس شخص نے ہاتھ سے اور زبان سے اس بادشاہ کو نہ روکا، تو فرمایا قیامت والے دن جہاں جہنم میں وہ ظالم جائے گا، نہ روکنے والا بھی اس کے ساتھ جائے گا. پھر سنیے، فرمایا جس نے کسی جابر حکمران کا زمانہ پایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو اور اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو. یہ سیاسی گفتگو ہے. اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہو، حضور پاک کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، لوگوں میں بے حیائی اور برائی، بے حیائی کو عام کر رہا ہو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد مسلمانوں کی بچیوں کو نچوا رہا ہو. ہاں فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، لوگوں جس نے ہاتھ سے بھی اس کو نہ روکا اور زبان سے بھی نہ روکا. فرمایا کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلہ، فرمایا قیامت والے دن جڑے دوزخ کے خانے اس ظالم نے جانا ہے یہ بھی نال جائے. یہ رسول پاک کا فرمان امام حسین کو کربلا میں لے گیا. اچھا مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ میں ابھی کہیں بیان نہیں کر پایا. آپ لوگ چونکہ استاد صاحب کے تربیت یافتہ ہیں تو آپ اس مسئلے کو تسلی سے سمجھ لیں. اسلام میں خلافت کا نظام ہے. اسلام میں کیا ہے؟ خلافت، نبوت کے بعد خلافت کا نظام. خلافت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلافت کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی جس کو چن لے اور اس پر اعتماد کر لے، اور وہ جس کو چنا جا رہا ہو وہ شریعت کے اصولوں پر پورا اتر رہا ہو تو مسلمان اس کو اپنا خلیفہ بنا لے. ایک ہے خلافت اور ایک ہے ملوکیت. امام حسین اس لیے مدینہ منورہ سے کربلا تشریف لے کر گئے کہ خلافت کے نظام کو مسل کے رکھ دیا گیا تھا، اور حضور کی امت میں ملوکیت کا نظام، ملوکیت پہلے باپ پھر بیٹا پھر پوتا پھر پڑپوتا، جس کو آپ موروثی سیاست کہتے ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں ملوکیت نہیں ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم کا جب لوگ پوچھنے کے لیے آئے جی تمہارا بادشاہ کہاں ہے، کون ہے، تو صحابہ نے جواب دیا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں امیر المومنین ہوتا ہے. ہمارے ہاں کون ہوتا ہے؟ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہیبت میں آ گیا، جیسے لوگ بادشاہوں کو دیکھ کر ہیبت میں آتے تھے. فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں. اچھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصال سے پہلے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں میرے مصلی پر کھڑے ہو کر. سبحان اللہ.
اور حضور پاک نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر کے بتا دیا سارے صحابہ میں نہ ابو بکر جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ ابو بکر سے افضل کوئی ہو سکتا ہے۔ مصلی پہ استاد صاحب آتے نا، کھڑے ہوتے ہیں نا، استاذوں جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور استاذوں کے برابر بھی، اس لیے استاد صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک نے اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو 17 مرتبہ کھڑا کر کے بتایا، فرمایا میرے ابو بکر جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا اور میرے ابو بکر سے افضل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور باقی ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں محرم شریف میں لوگوں کو منہ کی بواسیر ہو جاتی ہے، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے خلاف بولتے ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر رب نے دوزخ بھی تے بنائی، ادھر بھی تو کسی نے جانا ہے، سارے نے جنت تل تو نہیں جانا، وہ دوسرے پاسے بھی تو کسی نے جانا ہے نا۔ تو ان کے لیے ویسے میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر بتایا، فرمایا اگر میں یہ جس کا سر ہے نا وہ پاک ہے، بلکہ وہ پاکوں کا سردار ہے، فرمایا میں پاک ہوں اور پاکوں کا سردار ہوں، اور میں اپنا سر ابو بکر کی گود میں رکھ کر بتانا چاہتا ہوں اگر جب سر پاک ہے تو جس گود میں سر رکھا جا رہا ہے وہ گود بھی تو پاک ہے نا۔ اگر نہیں، جب سر پاک ہے تو جس کی گود میں سر رکھا جا رہا ہے وہ گود بھی تو پاک ہے۔ تینوں نہیں سمجھ آتی کی کر سکتے۔ اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبہ نے چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ حضور نے فرمایا منافق دے دل دے اندر 4 یاراں دی محبت کدی آ سکتی نہیں ہے۔ نعرہ تحقیق، ہاں سارے ہاتھ کھڑا کرو نا جی، سارے سنی نہیں ہو، نعرہ تحقیق بولیا کرو۔ تسی بھی روزہ چھڑ دیو چپ دا، ہر ویلے تو نہیں ہونا کہ بس جی اب کفل لگا ہوا ہے تو ہم نے بولنا ہی نہیں ہے۔ کب بولیں گے؟ وہ گالیاں دیتے ہوئے نہیں شرماتے، اور وہ ببانگے تو ہن سڑکاں دے اوتے آ کے 5 بندے نکلے ہوندے تے انہاں نوں سیکیورٹی دین والے 50 ہوندے، انہاں دے درمیان انہوں نے کرنا کی ہوندا ہے؟ انہوں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کو انہوں نے گالیاں دینی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہمارے ادارے جی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں۔ اسلام دا نظام آئے گا جڑا حضور دے صحابہ یا اہل بیت دے بارے چونچا کرے گا تے لبیک علیہ انہوں بھی لمحے پا کے رکھ دین گے۔ اور میرا مزاج یہی ہے، مزاج ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ یہاں یار بیٹھے ہمارے، یہاں ہمارے بڑے بیٹھے، یہاں ہمارا مستقبل بیٹھا ہے۔ آپ جو بابا جی فرماندے سے جڑی غیرت مند یوتھ ہے وہ ساڈے نال غیرت مند۔ یہاں کیا ہے 34 ملکاں نے کمیٹی پائی تے وچوں نکلی پی ٹی آئی۔ ایک دن کے اندر تحریک لبیک پر کوئی الزام نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود تحریک لبیک کو کل عدم کر دیا گیا تھا، اور یہاں تو سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ فلانا کہنا میرے کو لیں، پھر بھی کہتے ہیں کل عدم نہیں کرنا۔ کب تک ایسا کرو گے؟ تسی بھی تیاری کر لو، یہ دجال کا فتنہ ہے۔ پہلے تو اس نے یہ کہا نا جڑا مینوں چھڑ گیا ہے وہ مشرک ہو گیا، آنے والے وقت چ کہے گا جڑا مینوں چھڑ جائے گا وہ نکاح ہی ٹوٹ جائے۔ تو اسلام میں خلافت کا نظام ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چونکہ میرا داماد یہاں پر موجود ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے، تو لہٰذا علی المرتضیٰ کو حکمران اور خلیفہ بنایا جائے، نہیں، بلکہ سرکار نے بار بار فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی ہماری والدہ سیدہ حفصہ نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صدیق اکبر کو آگے کھڑا کر رہے ہیں،
فرمایا حفصہ لست اقدمہ ولکن اللہ یقدمہ، فرمایا میں ابو بکر کو مصلی پر نہیں کھڑا کر رہا بلکہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، فرمایا محبوب مصلی آپ کا ہے تو سجدہ ابو بکر ہے یہاں پہ، یہاں ابو بکر سجے گا، کیونکہ جنہیں غار سور کے اندر ڈنک کھا دے اور ڈنک کے اوپر ڈنک کھائے، آج پھر وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو کر نماز بھی تو پڑھائے گا نا۔ آپ کوئی کہتا ہم پہلا خلیفہ نہیں مانتے، میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، رب نے خلیفہ بنایا، شیطان نے انکار کیا، رسول پاک نے خلیفہ بنایا، شیطان کے بچوں نے انکار کیا۔ تو حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے داماد کو آگے کھڑا کرو، چونکہ اسلام میں خلافت ہے، اسلام میں موروثیت نہیں ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہے۔ صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، اور وہ یہ بھی نہیں کہ حضور کے وصال کے بعد یا فوراً آ گئے نا، مجدد پاک، مکتوبہ شریف والے مجدد پاک، مجدد پاک رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے ایک دن دے اندر قابل غور عقیدہ سنبھال کے رکھنا، ہمارا عقیدہ نہ پنڈی سے چلتا ہے، نہ حویلیاں سے چلتا ہے، نہ ٹینچ باٹا سے چلتا ہے، نہ ایران سے چلتا ہے، ہمارا عقیدہ بریلی مدینہ منورہ سے، بغداد سے ہوتے ہوئے، بریلی سے ہوتے ہوئے، داتا صاحب سے ہوتے ہوئے ہمارے سینوں میں آتا ہے۔ یہ بات استاد سب سخت تقریریں کرتے تھے نا بابا جی، کسی دن جامع نظامیہ میں جا کر کہہ دیا مفتی صاحب کو کہ مولوی خادم نو کو وزرات ہو نہ رکھیا کرے، تو بلایا مفتی اعظم پاکستان نے، فرمایا یار وہ بچے لوگ آ کے کہندن بڑی پرانی گل ہے، لوگ آ کے کہندن بڑی ڈاڈیاں گلاں کردے ہیں، ہاتھ ہولا رکھیا کر۔ استاد صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کیا پھر پڑھایا کیوں نے؟ گلاں پڑھائیاں کیوں نہیں سکھ؟ مفتی صاحب کو آس پہ فرمایا چوک کے رکھ، تائیں تے بابا جی کہہ گئے کہ ساڈے نال ٹر پو، ساڈے ورگا تانوں نہیں لبنا۔ آپ نے مولا علی کو نہیں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مجدد پاک نے مکتوبہ شریف میں لکھا ایک دن کے اندر 33,000 صحابہ نے بیعت کر کے کہا کہ رسول پاک نے دین کے معاملے میں جس کو ہمارا امام بنایا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں بھی اس کو اپنا امام بنا رہے ہیں۔ تسی بھی مجھے اتنا پتا چلے نا، ان کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور خود مولا علی نے کہا، مولا علی نے فرمایا جس کو رسول پاک نے دین میں ہمارا پیشوا بنایا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دنیا کے معاملات بھی اسی سے حل کریں۔ یہ آج کہا جاتا ہے جی مولویوں کو مسجد میں رہنا چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے، کہتے ہیں نا سیاست تک وال نہیں آندا، جنازہ پڑھا سکتا ہے، بانگاں دے سکتا ہے، کلاں تے جا سکتا ہے، ختم پڑھا سکتا ہے، نکاح پڑھا سکتا ہے، ولیمے تے جا سکتا ہے، تو سیاست نہیں کر سکتا۔ علامہ نورانی، علامہ شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نیشنل اسمبلی میں گزرتے تھے تو اسمبلی سے نیچے ایسے اترتے ہوئے آتے تھے تو جو مستورات عورتیں ہوتی تھی وہ سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی، باقی جتنے وزیر آتے تھے تو انہوں نے کبھی سر پر دوپٹہ نہیں رکھا۔ علامہ نورانی پاس سے گزرتے تھے تو وہ سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی، تو صحافی نے سوال پوچھا جی باقی بھی تو لوگ گزرتے ہیں تو کبھی کسی عورت نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، آپ گزرتے ہیں تو جب جو ہی ان کی نظر آپ پر پڑتی ہے تو وہ سر پر دوپٹہ کیوں رکھ لیتی ہیں؟ فرمایا جنے دا پتر جا رہے ہیں، جنے دا پتر جا رہے ہیں نا، فرمایا صدیقی جا رہا ہے، آپ صدیق اکبر کی اولاد میں سے، فرمایا حضور صدیق اکبر کی نسل کا بندہ جا رہا ہے تو کیوں نہ ہو پھر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک دن میں کتنے صحابہ نے بیعت فرمائی؟ سبحان اللہ، 33,000 33,000۔ یہاں پر ضمن عرض کر دوں، اس پہلے دن مولا علی نے نہیں بیعت فرمائی، لوگ کہتے ہیں ہاں، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی مولا علی نے بیعت کیوں نہیں کی،
تو اس کا جواب مجدد پاک نے یہ لکھا ہے. اور پھر وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خود جا کر مولا علی کو کیوں نہیں کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں؟ تو مجدد پاک فرمانے میں تیرا دماغ نہیں کم کرتا. صدیق اکبر رسول پاک کے اہل بیت میں سے ہیں. تجہیز اور تکفین کے سارے کام مولا علی کر رہے تھے، تو مولا علی کے گھر میں جا کر صدیق اکبر نے یہ کہنا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں. تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر باقی لوگوں نے بیعت پہلے دن کیوں کر لی؟ فرمایا اس لیے کی کہ اگر وہ رسول پاک کے بعد کسی کو اپنا امام مقرر نہ کرتے تو حضور کے جنازے اور حضور کی تکفین کے معاملے میں کس نے بات کرنی تھی؟ فرمایا جب صدیق اکبر کی بیعت ہو گئی اس کے بعد پھر اختلاف ہوا اس بات پر کہ حضور کو ہم نے دفنانا کہاں ہے. شام والے کہنے لگے ہم شام میں لے کر جائیں گے. یمن والوں نے کہا حضور ہم سے محبت سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہم یمن میں لے کر جائیں گے. اہل مکہ نے کہا مصطفیٰ جان رحمت کا مولد چونکہ مکہ ہے 53 سال مصطفیٰ جان کریم مکے میں رہے لہذا ہم مکے میں دفنائیں گے. سارے اپنی اپنی باتیں کر چکے. صدیق اکبر بولا، جانثار مصطفیٰ بولا، رفیق مصطفیٰ بولا، ساکن مزار مصطفیٰ بولا، یار غار مصطفیٰ بولا. میں سارے تبرائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں باقی اختلاف اپنی جگہ پہ، اتنا بتاؤ کہ تم حضور کی معراج کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ کہتے ہاں ہم مانتے ہیں کہ حضور معراج پر گئے. میں کہا جے تو حضور دی معراج نو مندا ہے تے تینوں پتہ نہیں معراج دی سارے نالوں پہلے تصدیق جنے کیتی ہے او سنیاں دا امام ابو بکر صدیق ہے. چلو اردو میں شاید سکیل ہو بات تو آپ کے سمجھنے میں دشواری آ گئی ہو. جیڑا بندہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ معراج بندہ ہے انہوں امام جعفر صادق نو بھی مننا پینا ہے، صدیق اکبر نو بھی مننا پینا ہے. کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ بیٹا، نعرہ بڑا تگڑا ہے. حلال کے سید جی بیلی کہہ رہے ہیں کہ سید بادشاہ کتنا لطف آندہ ہوئے گا پتر علی دا ہوئے ذکر صدیق دا کر رہے تو پھر تو کیوں بگڑتا ہے؟ توجہ سبحان اللہ. جو معراج کو مانتا ہے وہ اس کو صدیق اکبر کو ماننا پڑے گا تو معراج کو مانے گا. پہلے صدیق اکبر نو مانے گا پھر معراج دی انہوں تصدیق ملنی ہے کیونکہ سارے نالوں پہلے معجزہ میں جبریل امین راستے میں واپسی پر ملے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک جواب دے دیا. عرض کیتا جی حضور جانے جانا. آپ نے فرمایا اتنا بڑا معجزہ میں دساں گا جا کے لوگوں کو کوئی مننے گا بھی؟ عرض کیتا حضور کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی نام ہی مننے جڑا غار دے اندر نال سی سارے نالوں پہلے انہیں مننا ہے. اور کیوں نہ مانتے؟ حضور فرماتے میں جب پہلے آسمان میں جس آسمان پر پہنچتا تھا وہاں پر میرا نام بھی لکھا ہوتا تھا، ساتھ میرے ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوتا تھا. سبحان اللہ. بخیل نہیں ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. خیر 33,000 صحابہ نے بیعت کی تھی. یہ مولا علی نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ مولا علی تو امور خانہ میں مصروف تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کے حوالے سے، تو مولا علی کی تو وہ مصروفیات. یہ بات میری تحقیق نہیں، گل مجدد پاک نے کی تھی نہیں.
مکتوبہ شریف میں فرمائی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور بڑا اوکھا ویلا سے، کیوں؟ حضور نے اپنی زندگی کے بالکل ظاہری اختتام پر آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت اسامہ کا لشکر تھوڑا سا ہی مدینہ شریف سے باہر گیا تو پیچھے سے اعلان ہو گیا حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ادھر صدیق اکبر خلیفہ بنے، جا کر یمن میں لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا جی۔ ایک طرف سے نبوت کے مدعی پیدا ہو گئے، ایک طرف سے زکوٰۃ کے منکر آ گئے، مرتد ہو گئے، لوگ اسلام سے خارج ہو گئے، نکل گئے، ارتداد ہو گیا۔ ایک طرف ارتداد کا مسئلہ، ایک طرف منکرین زکوٰۃ، وہ کہنے لگے ہم زکوٰۃ دیں گے مگر تانوں نہیں دیں گے۔ یہ نہیں نہ کہا کہ ہم نے زکوٰۃ دینی نہیں، وہ کہنے لگے نہیں خلیفہ کو نہیں دیں گے، اسی جنوں مرضی دیں گے تانوں نہیں دیں گے۔ ایک طرف ارتداد، ایک طرف مدعیان نبوت، اور کلہ صدیق اکبر، اور ادھر حضرت اسامہ کا لشکر، حضرت اسامہ کے لشکر کا مسئلہ ہے۔ فاروق اعظم نے، آپ نے پہلا فیصلہ فرمایا لشکر اسامہ کو نکالو اور جائے، وہ جائے میدان جنگ میں۔ تو فاروق اعظم فرمان عرض کرنے لگے بابا جی کی ہو گیا، حضرت اسامہ کا لشکر آپ بھیج رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضور نے بھیجا سے تو جانا ہی جانا، حضور نے بھیجا تھا۔ ان کا جی حضور وہ بچے ہیں، وہ چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، جس طرح آج کہتے ہیں تحریک لبیک بچوں کی جماعت ہے، تو تینوں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ابو جال نو پھڑکان والے بھی بچے سن۔ تو ان کا جی چلیں اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے لشکر تو پھر قیادت بدل دیں۔ فرمایا جنہوں حضور نے قائد بنایا ابو بکر کے میں بدلے۔ ان کا جی جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ آپ نرمی برت لیں۔ آپ نے فرمایا عمر حالت کفر وچ بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کردا سے تے ہن تے اسی حضور دے غلام بن گئے، ہن اسی ہولیاں گلاں کراں گے۔ فرمایا ابو بکر دے ہونے دین دے اندر کوئی تبدیلی آ جائے انج نہیں ہو سکتا۔ تو فاروق اعظم نے اس موقع پر کہا آج مجھے پتا چلا ہے جڑا سینہ رب نے ابو بکر نو دیتا اور کسی نو نہیں لبیا۔ بلے بلے بلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اے بچے نو کھڑا کرو جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبدیلی آ چکی ہے نا، تبدیلی آ چکی، اور یہ بھی نعرے ابو بکر کے بھی۔ توجہ، یہاں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پتہ ہی نہیں کہ صبح کہنے ویکھنی ہے جی، گل بندہ کر جاوے جڑی کرنی ہے۔ یہ جملہ اس بچے کو میں دیکھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر دے بھی نعرے تاں لگ دین جے بندہ متع تے ذریعے دنیا چ نہ آیا ہوئے، نکاح دے ذریعے آیا۔ فل جنہ فل جنہ، سبحان اللہ۔ جدوں اسی ٹر جاواں گے دنیا تو پھر کہو کہ ہاں ٹھیک سی، پر گلاں ڈاڑیاں کردا سی مگر ہے ٹھیک سی، ہاں ہے ٹھیک، گلاں ڈاڑیاں کردا سی، نکا جا سی، کوئی گل نہیں جناب، برداشت کر لو تے دعا بھی کریا کرو جلدی جلدی ایمان دے نال ٹر جائیے۔ شکر کرو اے تواڈے بچے نے، میں نشترو نال تے نہیں رہ کے، تواڈے بچے نے، انہاں بچوں نوں شعور آ گیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں نوں بابا جی دی پھکی دیندے جاؤ، اے ٹھیک رہن گے انشاءاللہ۔ اور اصل میں جو بابا جان سے ٹکرا رہا ہے وہ بابا جان سے نہیں ٹکرا رہا، وہ بابا جان کے مشن سے ٹکرا رہا ہے۔ تو بابے نے ساری ایک کائنات دا وکھرا تے اکو تے منفرد میں پیر ویکھیا ہے جنہیں ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لوایا، واہ میری کیا حیثیت ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میں کہا نہیں تسی پھر بھی اپنا تعارف تے کرواؤ، چھوٹا جا تعارف۔ اچھا فرمایا میرا تعارف ہے بے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا، اور ساری زندگی اپنے آپ کو میں کتا پاک رسول اللہ دا کہندے رہے۔ تے جدوں پھر ادا صلہ ملیا تو ادھروں آواز آئی، او ہو جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔
توجہ ایک مرتبہ ذرا انج کرو جو میں بابا جی کدی بابا جی تو موج چاندے سن کر نعرہ لاؤ جی لبیک ہے خالی نہیں صرف لبیک لبیک زور نال اجی ایک گردے دا زور لائے دو گردے دا زور لاؤ اور زور نال ہاں میں غریب آدمی ہاں میں تانوں عمرے دا ٹکٹ نہیں دے سکتا اتنا میں ضرور کہہ سکتا جنہیں واسطے آواز اچھے کیوں بول دے ہو جی تسی میں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نا جی حضور دی این جن ٹرے نا جی اس طرح ہے شاہانہ طریقے سے اور جو جنے ٹر دیں اور ایسے چل رہے تھے تو میرے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا نہیں ایسی چالیں اللہ کو اچھی نہیں لگتی مگر جب کوئی ہمارے لیے چلے تو رب کو بھی اچھی لگتی ہے اور کوئی صبح کہے جی آج رات کو گلشن راوی دے اندر اتنی اونچی آوازاں کیوں آ رہی ہیں سن تو اونچی آوازاں کوئی اپنے واسطے کڈے تے نہیں چنگیاں لگدیاں سائیاں واسطے کڈو تے حضور نو بھی چنگیاں لگدیاں حضور دے رب نو بھی چنگیاں لگدیاں لبیک زور سے اور زور سے بلے توجہ سبحان اللہ آپ کی عظمتوں کو سلام جن کی مائیں زندہ ہیں جی آج رات گھر جا کر اپنی ماں دے پیر چم لینا پیو دے ہاتھ چم لینا کیونکہ پیو نے حلال کمایا تے ماں نے کدرے دودھ پلانے ایک واری یا رسول اللہ کہہ چھڑے آج تسی بھی کہہ رہے ہو صدیق اکبر نے جی آپ نے فرمایا انہاں دے خلاف جہاد بھی ہوئے گا جنہوں نے دعوی نبوت کیتا انہاں دیاں دوڑاں بھی اترن گیاں جڑے زکات نہیں دیندے انہاں نوں بھی لمیاں پاواں گے تے جناب حضرت اسامہ دا لشکر بھی جائے گا پھر آپ نے خود جانور آپ جڑی سواری تے حضرت اسامہ سوار سن حضرت صدیق اکبر دی مہار پکڑ کے اگے جا رہے کہ نہیں حضور میں اتنے نہیں بیٹھاں گا فرمایا نہیں تانوں رسول اللہ نے بھی ایویں ہی الوداع کیتا سی تے میں بھی تانوں ایویں ہی الوداع کراں تے ان فاروق اعظم نے کہا حضور مدینے کا کیا بنے گا فرمایا مدینہ جانے مدینے والے جانے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت اسامہ کی قیادت میں میدان جنگ میں گئے اور اللہ نے بڑی سونی فتح عطا فرما چھڑی یہودی کہنے لگے اتنے تگڑے ادھر حضور دا وصال ہویا تے ادھر انہوں نے جنگ چھیڑ چھڑی ہے ان پر روب بیٹھ گیا اور فتح نصیب ہو گئی صدیق اکبر نے ادھر جا کے پھر یمامہ دے اندر فرمایا نکلو سارے صحابہ نے فرمایا اٹھو جڑے بڈھے صحابہ سن انہوں کو صدیق اکبر کم نہیں سن کرواندے کوئی کم نہیں جنگ وچ بھی نہیں سن بھیجدے جڑے نابینا صحابی جدوں حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آپ نے فرمایا چلو سارے پاویں کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے فرمایا ہن حضور دی عزت دا مسئلہ آ گیا ہن سارے نوں میدان دے اندر نکلنا پینا ہے اس واسطے گل عرض کرنا چاہنا اے بھی ہن داتا صاحب دے میں چونکہ ہن بھی ایتھے چشمے دا منڈے نے پانی پلایا تے میں پی کے بھی آیا اسی برکت نال میں گل عرض کر رہے ہوں ذہن چاہ رہی قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت تے گل کرے گا اونوں صدیق اکبر دا فیض ملیا ہوئے گا کیونکہ اے سب تو پہلے پیرا صدیق اکبر نے دیتا ہے ہاں اگلی گل جی صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا آپ نے کیا کیا آپ نے یہ خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے جی اسلام کے اندر آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کدھر ہے صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا آپ نے فرمایا بلائیں ان کو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا کہ مولا علی کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا حضرت سعید ابن زید کو بلائیں پھر آپ نے فرمایا حضرت اسید بن حزیر کو بلائیں جنہوں نے کہا میں تینوں وہ جس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھی نا حضور کی طرف یانا بن حیث بعد میں مسلمان ہو گئے تو مگر حضرت اسید نے اس وقت دیکھ کر فرمایا لتم پیچھے کر لے تینوں پتہ نہیں رسول اللہ بیٹھے حضور کے سامنے جنگ چھڑی ہوئی ہے اب میں لتم پیچھے کر لے فرمایا واللہ لولا سخت بات دیکھو کتنی سخت بات ہے
فرمایا واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست خصیتک، فرمایا اگر حضور کی مجلس کا آیا نہ ہوتا میں نیزہ مار کے تجھے نامرد بنا دوں۔ اے میں بڑا میں اندروں کم دیں ترجمہ کیتا نے، ادھر تے صحیح ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا، بابا جی بھی نہیں کر کے گئے، فرمایا ادھر ترجمہ کوئی نہ کوئی صحیح کر سکتا ہے تے نہ کسی کو صحیح ہضم ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں تینوں ایسی جگہ نیزہ ماراں گا تو نامرد ہو جائے گا، پیچھے کر لیتا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ایسے کہنا تھا کہ آج ہم آپ کو صبح فلودہ کھلائیں گے، دن کو چھوٹا گوشت کھلائیں گے، ایسے نہیں، ٹانگے تو پیچھے کر۔ فرمایا نہیں نہیں، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت یہ ان صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلایا، فرمایا آ جائیں جی۔ اس کو شورا کہتے ہیں، کچھ جماعت ہوتی ہے جس میں سب سے مشورہ لیا جاتا ہے، اس کو مجلس شورا کہتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی مجلس شورا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کریں کہ میرا تو وصال ہونے والا ہے، تو میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں، تو تم جو ہے وہ کسی کو خلیفہ مقرر کر لو، کیونکہ یہ ساری جماعتوں کی طرف سے نمائندے تھے۔ فرمایا تم یہ 6-7 لوگ ہو تو کسی ایک کو تم خلیفہ مقرر کر لو۔ سب سے پہلے مولا علی بولے۔ دیکھو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں تو میرا بیٹا خلیفہ ہوگا، چونکہ اسلام میں خلافت ہے ملوکیت، اسلام میں ملوکیت، بولو اسلام میں ملوکیت موروثیت نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میرا بیٹا ہوگا، فرمایا تسی 6 لوگ ہو، تسی قوم دے نمائندے ہو، کسی ایک نو اپنا خلیفہ بنا لو۔ صدیق اکبر نے للکار کر بلند آواز سے فرمایا پاویں تسی حضرت عبد الرحمان دا نام بھی دیتا ہے، حضرت سعید دا نام ہی دیتا ہے، حضرت اسید دا نام ہی دیتا ہے، حضرت ابو الاور دا نام ہی دیتا ہے، لیکن ساڑیاں اکھاں بند ہیں حضرت عمر۔ فرمایا حضرت عمر کے علاوہ ہم کسی کو خلیفہ نہیں بنا۔ لو جی حضرت عمر خلیفہ رسول بن گئے جی۔ اسلام میں یہ انتخاب کا یہ طریقہ ہے جی۔ اچھا صدیق اکبر نے ایک نام اپنی طرف سے تجویز پیش کی تھی کہ میرا دل کہتا ہے کہ عمر کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دو۔ مولا علی نے کہا جی بس گالی ختم، تجویز دی، فرمایا مشورہ تم نے دینا ہے، میں نے اپنی تجویز دے دی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے فاروق اعظم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا، مصلی رسول پر تھے، آپ کو زخم لگا اور دشمن نے مارا، تو آپ نے جو ہی مجوسی کے خنجر کا زخم لگا تو آپ نے فوراً اسی وقت ہی نماز مکمل کی اور نماز پڑھا کر آپ نے شورا کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس میں یہ نام ہے جی، سب سے پہلا نام مولا علی کا ہے جی، مگر انتخاب ہو رہا ہے تیسرے خلیفے کا، بلایا جا رہا ہے مولا علی کو، عثمان غنی ذو النورین کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو، اور فاروق اعظم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، خود بلایا آپ نے۔ یہ مجلس شورا ہے، اور مجلس شورا کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک بھی ان میں سے خلیفہ بن سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے بلایا اور اس میں اپنا بیٹا بھی شامل تھا، لیکن جب اپنی بیٹے کی باری آئی تو آپ نے فرمایا لیس لہ من الامر شیء، فرمایا خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، فرمایا مجلس شورا میں ہے، اس میں اہلیت بھی ہے، مگر خلافت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر خود حکمران تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو حکمران بنا دیا۔ فرمایا اسلام میں خلافت ہوتی ہے، اسلام میں ملوکیت نہیں ہوتی، اسلام میں موروثیت نہیں ہوتی۔ ان سب نے جی فیصلہ کیا جی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ حضرت بس اتنا کہنے کی دیر تھی جی، حضرت عثمان ایک بولے مجلس شورا میں سے ایک صحابی، کیا میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کو خلیفہ رسول مقرر کر لیں۔ تو امام لکھتے ہیں صاحب البدایہ والنہایہ، ازدحم الناس یبایعون عثمان، لوگ ٹوٹ کر، لوگ بھاگ کر آتے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اتنا رش ہو گیا کہ صحابہ نے حضرت عثمان کو وہاں سے اٹھا کر حضور کے منبر کے پاس جا کر دیکھا۔
تیسرا خلیفے کا انتخاب ہو گیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں، تو اچانک پتہ چلا جی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، آپ کا گھر مسجد نبی شریف کے ساتھ ہے، کہ جی گھیر لیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ دیا، آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ شریف میں کسی کا خون گرنا میں برداشت نہیں کر سکتا، اور جب دشمن آپ کے دروازے پر تھے تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مولا علی نے امام حسن اور امام حسین کو پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا. عثمان غنی کے پہرے داروں میں اہل بیت ہیں. ہاں، یہ تفصیل طلب الگ مضمون ہے، صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں اور آپس کے تعلقات. خیر، سانو کسی نے چنڈ بھی نہیں ماری جی، اسلام واسطے قربانیاں انہوں نے دیتی ہیں. حضرت عثمان غنی کی جو زوجہ تھی ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی گھر میں. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی، اور یہ انگلیاں کاٹ کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجی گئیں. دیکھے نا جی ایسی انگلیاں کاٹ چڑی. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چونکہ حسنین کریمین تھے، سامنے سے آ کوئی نہیں سکتا تھا، جو بلوائی تھے مصر کے وہ پچھلے دروازے سے آئے اور انہوں نے آپ کی داڑھی شریف کو کھینچا، اور آپ اس وقت بس قرآن پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے ہوئے تھے جہاں پر رسول پاک نے فرمایا عثمان جب آپ کو شہید کیا جا رہا ہوگا تو آپ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں. کوثر نیازی کہتا ہے کہ میں ایران میں گیا تو اور میں نے وہ قرآن دیکھا حضرت عثمان غنی ذو النورین کے زمانے کا، تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا ہوا تھا. میں سمجھ گیا تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا تو آپ نے اس سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ اب خلافت کے معاملات کو تم نے ذمہ داری سے لینا ہے. لوگ سب نے، عثمان غنی کے بعد سارے لوگوں نے کہا جی ہم مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. لکھاں سلام ہوں جی مولا علی نے. مولا علی نے یہاں پر بڑا تاریخی جملہ فرمایا مجھے خلیفہ نہ بناؤ، مجھے تم وزیر بنا لو، مجھے تم وزیر بنا، خلیفہ نہ بناؤ. یہ بڑا ڈاڈا کام ہے. ان کا نہیں ہم آپ کو خلیفہ ہی بنائیں گے. تو پھر آپ نے فرمایا ففل مسجد، یہ خلیفہ بنانا نے پھر میں نے مسجد اٹھایا. اور ارشاد فرمایا فإن بیعتی لا تکون خفیا، فرمایا میں چھپ کے بیعت نہیں لوں گا کسی سے. ولا تکون الا عرض المسلمین، فرمایا سب کے سامنے چلتے ہیں. مسجد میں آئے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا علی امام منستو منم غلام علی، علی ہمارا امام ہے، مولا علی ہمارے خلیفہ ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وصال کے بعد ایک لمحے کے لیے صحابہ کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا. صدیق اکبر کے خلاف سازشیں، پھر جناب عمر کو مصلی رسول پر شہید کیا گیا، عثمان غنی کو مسجد نبی میں شہید کیا گیا، اور مولا علی کو تو شہید کرنے کے بعد خارجیوں نے کہا تھا آگ لگا دیں. تو مولا علی کا زمانہ، مولا علی دارالخلافہ کو کوفہ میں لے گئے تھے. آپ نے مدینہ منورہ میں نہیں رکھا، فرمایا کوفہ میں. اور آج بھی مولا علی کا گھر کوفہ میں موجود ہے، جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے. میں نے اس کی زیارت کی ہوئی ہے، مولا علی کے گھر. مولا علی بھی زخمی ہو گئے، خارجیوں نے حملہ کر دیا. تو آپ سے عرض کیا گیا حضور آپ خلیفہ مقرر کریں اور امام حسن کو خلیفہ بنائیں. آپ نے فرمایا اسلام میں ملوکیت نہیں. فرمایا جس کا تمہیں دل کرے تم مقرر کر لینا، میں مقرر. ان کا جی تسی حضور دی امت نو بے سہارا چھڈ کے جا رہے ہو. فرمایا جدوں تک ہمت سی میں حضور دی امت نو سہارا دے کے رکھیا سی. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا اور امام حسن مجتبی کو زہر دے دیا. پھر امام حسین کی باری آئی. جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کی خلافت راشدہ کا یہ خلافت کا نظام چل رہا ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ چاروں آپس میں سگے بھائی نہیں ہیں، باپ بیٹے بھی نہیں ہیں، کزن بھی نہیں ہیں. خلافت یہ ہے جو اہل ہوگا وہ آئے گا، وہ یہاں آ کر بیٹھے. اس پر میں آپ کو بات سناتا ہوں. استاد صاحب فرماتے ہیں دوسرا ٹبر ہے، بابا جی فرماتے ہیں، استاد خادم صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، بڑی پرانی بات، وہ تقریباً 25 سال پہلے.
ہمیں استاذوں نے یہ تقریباً 16-17 سال پہلے بات فرماتے ہیں، میں نے راتوں رات چک کے لے آئے اس دور کی بات، کہتے ہیں تو ساڑھے خلاف بڑیاں گلاں کرتا ہے، تو کوئی وڈا مولوی ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں نہیں میں مولوی تے نہیں، تو بڑا اتنے حدیثاں پڑھتا ہے تینوں زیادہ نہیں ہے؟ استاد صاحب فرماتے ہیں میں تے فقیر آدمی ہوں، کہ تو اپنے آپ کو کہنے بڑا حافظ ہاں، تے استاد نے کہا نہیں یار میں تے بس حضور دا ایک ادنا جا غلام، یہ دوسری قوم، دوسرے بدماش۔ تو اتنی دیر میں ایک مولوی کہنے لگا کہ میں تیرے نال باس کرنی ہے، تو انہیں حدیث کا جملہ کدھر غلط پڑھیا تو استاد اٹھ کے او فرمایا کمینیا، میں کمینیا تن پتہ نہیں رسول اللہ کا فرمان تو غلط پڑھ رہے، تو کی سمجھا کہ میں اپنے آپ کو بس خالی فقیر کہہ رہے ہیں تو یہ مطلب ہے میں بولاں گا نہیں؟ فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ استاد فرمانے میں خالی اجی کوئی گل کیتی سی تے جڑی گڈی چ میں لے کے گئے اسی گڈی چ راتوں رات واپس چھڈ کے چلے گئے، او نہیں مولوی بڑا زیادہ ہے۔ امام حسین پاک کا زمانہ آیا، بس یہ آخری حصہ ہے جی گفتگو کا، اکتا تو نہیں گئے۔ امام حسین کے زمانے میں مروان نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا آج کے بعد مسلمانوں کا حاکم یزید ہے، مدینہ شریف میں اعلان ہو گیا۔ امام حسین کو پتہ چلا، آپ نے فوراً کھڑے ہو کر کہا، اور بھی صحابہ کھڑے، ان کا جی ہم تو نہیں مانتے۔ کہا جی کیوں؟ یہ مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کو مسلمانوں نے اپنا امیر بنا دیا ہے، چونکہ رہتا ادھر تھا کربلا میں، شام میں، دمشق میں، ان کا جی وہاں سے خط آیا کہ مسلمانوں نے اس کو خلیفہ بنا لیا۔ فرمایا حسین کو لوگ پوچھن تو بغیر، ہم نہیں مانتے۔ ان کا جی کیوں نہیں مانتے؟ اے گل فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ مثلا وہ کہتا تھا زنا جائز، شراب جائز ہے، پردہ نہیں کرنا، جیسے ہمارے زمانے میں یہ آئے سارے جی۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو صفا مروہ پہ تو آپ چونکہ وہاں پر ایڑیاں بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ ایسے کر کے چلتے ہیں، لیکن جو ہی میلین اخترین آتے ہیں، سبز لائٹیں آتی ہیں، تو جتنا مرضی آدمی تھکے اور دونوں دوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، اور اس لیے دوڑنا ہے قیامت تک کہ سارے مفتیوں کی تسلی ہوئے، مفتی بھی اتنے دوڑ دیں، مولوی بھی دوڑ دیں۔ کیوں دوڑ دیں؟ حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ حضرت حاجرہ کیوں دوڑی تھی؟ حضرت حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، تینوں تے اوتھے تے سامنے اوتھے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اوتھے زمزم دے کولر بھرے ہونے، تو کیوں دوڑدا ہے؟ حضرت حاجرہ تو حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کی تلاش میں دوڑی تھی، تے تیرے کول تے سامنے پانی پیا ہے۔ رب فرماندا ہے مسئلہ پانی دا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اسی چاہنے ہاں جڑے ساڈے بندے تے بندیاں انہاں دیاں یاداں آندیاں رہن، یاداں۔ آج سارا اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے تو وہاں ہم دوڑتے ہیں، جتنا مرضی تھکا ہوگا وہاں پر حاجی کو دوڑنا پڑے گا، لیکن حاجی دوڑے گا، عورت نہیں دوڑ سکتی۔ جو عورت حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہی ہے وہ نہیں دوڑ سکتی۔ جیڑا اسلام کڑیاں نو صفا تے مروہ دے درمیان دوڑن نہیں دیندا، او کی کہے گا کرکٹ کھیڈو، او کی کہے گا ہاکی کھیڈو، او کی کہے گا گیند نو انجن کر کے ملو۔ یہ مسئلہ تھا کہ یزید کہتا تھا پردے کی ضرورت نہیں ہے، شراب جائز ہے، گانا باجا جائز ہے، زنا کو اس نے حلال کر دیا۔ امام حسین نے کہا اس وقت کس طرح خلیفہ مانے؟ اور دوسرا فرمایا کہ امیر معاویہ حاکم ہے، تو امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اور سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ وہ کہتے ہیں آپ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ کہوں، جس معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہے، امام حسین اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ فرمایا امام حسن مجتبی نے صلح کی ہوئی ہے، اور وہ رسول پاک کے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، انہوں نے وحی لکھی ہے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے امیر معاویہ تو میری امت کے ماموں جان ہے، آپ کی سگی بہن ام حبیبہ رسول پاک کی بیوی ہے، اور آپ کے والد رسول پاک کے سسر ہیں۔ لوگوں نے پتہ ہی کچھ نہیں، دین دا علی بیدہ نہیں پتا تے، لات ہوتے لات رکھ کے تے امیر معاویہ دے خلاف بول رہے ہیں، کوئی کے دے خلاف بول رہے ہیں، کوئی کے دے خلاف بول رہے ہیں۔
لیکن آپ نے امام حسین نے کہا نہیں ملوکیت نہیں برداشت ہوگی. امیر معاویہ کا بیٹا کس طرح آ گیا؟ اسلام میں ملوکیت ہے ہی نہیں, اس کو کس نے خلیفہ بنایا؟ وہ تو خلافت کا اہل ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا ہے, زنا کو وہ جائز کہتا ہے, شراب کو وہ جائز. فرمایا نہیں. ان کا جی پھر کیا کریں گے؟ فرمایا اس کے خلاف میں میدان عمل میں نکلوں, میں جہاد کروں گا اس کے خلاف. اور پھر وہ امام حسین جن کے ہونٹوں کو رسول پاک خود چومتے. امام حسین سے بڑا کوئی پیر ہے جی کائنات میں؟ تو امام حسین نے تو یہ نہیں کہا. علامہ خود فرماتے, علامہ اقبال, پڑھو اقبال, علامہ فرماتے بتایا شیخ سانو کہنے مولویوں نو. جب بھی اقبال لفظ شیخ استعمال کرتا ہے مراد مولوی اور پیر ہوتے ہیں. علامہ فرماتے بتایا شیخ. ویسے اقبال تو گریبان پھڑ کے کہہ رہا, چیخ کے کہہ رہا, دسو مولوی بتایا شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں؟ اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن, کہ اگر حجروں میں بیٹھ کر کام ہو سکتا تو امام حسین میدان میں کیوں آئے؟ اور پھر اقبال خود کہتا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمایا خانقاہوں میں باتیں نہیں بنتی, باتیں میدان میں بنتی. امام حسین آ گئے. اور یہاں پر بکواس کرتے ہیں مودودی کی فکر رکھنے والے لوگ, ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں نہیں سلطنت کی لڑائی تھی, سلطنت کے لیے آئے. تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے اچھا سلطنت کے لیے آئے. فرمایا بڑا بغیرت آدمی ہے تینوں اہل بیت دی شانندہ ہی نہیں پتا. علامہ اقبال تڑپ کر کہتے ہیں مدعایش سلطنت بودے اگر, مدعایش سلطنت بودے اگر, خود نہ کر دے باچنی سامان سفر. فرمایا جنہوں نے حکمرانیاں کرنی ہوندیاں تے بادشاہت کرنی ہوندی او نال لشکر لے کے جاندے, چھوٹے چھوٹے بچے نال نہیں لے کے جاندے. امام حسین تو اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر تشریف لے گئے. اور کب گئے؟ 7 ذوالحج. کتنے ذوالحج کو؟ مکہ سے آپ کربلا 7 ذوالحج کو چلے. مسلمانوں اے ہاتھ بننے نے خدا دا واسطہ نے غور کرو, ساری دنیا حج پہ جا رہی تھی. پوچھا کدھر چل رہے ہو؟ ان کا حج کریں گے جنت ملے گی. فرمایا تم جنت کے لیے حج کرنے جا رہے ہو, جو جنت کا مالک ہے وہ دین کو تخت پر لانے کے لیے کربلا جا رہا ہے. آپ نے ملوکیت کے تصور کو ختم کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں ملوکیت نہیں ہے, اسلام میں خلافت ہے. اگرچہ آپ اس خلافت کے نظام کو لوگوں نے, چونکہ آپ شہید ہو گئے, اگرچہ وہ خلافت کا نظام تو دوبارہ اس طرح نہ آ سکا جس طرح آپ چاہتے تھے, لیکن کائنات کو پتہ چل گیا کہ امام حسین لکیر کھینچ گئے. فرمایا نہیں اسلام میں خلافت کا نظام چلے گا, اسلام میں ملوکیت اور موروثیت کا نظام کبھی بھی نہیں چلے گا. اب آپ سمجھ میں آئی ہے جی بات کہ امام حسین مکہ شریف سے کربلا شریف کیوں گئے؟ کیوں گئے جی؟ کوئی ایک بچہ پیچھے سے کھڑا ہو کر بتائے تاکہ مجھے بھی پتا چلے, اس کو سمجھ آئے. کوئی بھی کھڑا ہو. اچھا اس کا مطلب سمجھ نہیں. سبحان اللہ. اور کس تصور کو ختم کرنے؟ ہاں کھڑے ہونے, شرماتے کیوں ہیں؟ آؤ ہو جاؤ بسم اللہ جی, پھڑ کے کھڑا کریے. نہیں یہ جو تصور آپ کو بتایا ہے کہ اسلام میں خلافت کا تصور ہے, اسلام میں ملوکیت کا تصور نہیں ہے. حضور پاک کے خلفائے راشدین کے بعد دنیا میں کچھ قوتوں نے چاہا کہ ملوکیت کا تصور آ جائے, ملوکیت کا نظام, باپ بیٹا پوتا پڑ پوتا. آپ نے اس تصور کو رد کر دیا. فرمایا اسلام میں تو ملوکیت کا تصور ہے ہی نہیں. اسلام میں تو کس کا تصور ہے؟ خلافت کا. خلافت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کربلا میں چلے گئے, شہید ہو گئے جی. 72 افراد تھے, سارے قربان ہو گئے. لیکن میں کربلا میں گیا ہوں, حکومت یزید کے پاس تھی. حکومت یزید کے پاس تھی. 2.5-3 سال اس نے حکمرانی کی, جیسے اس نے 3 سال اور 7 ماہ اور 2 دن. یزید کی بھی اتنی ہے اور عمران خان نے بھی اتنی کی ہے, سیم. دن بھی اتنے, سال بھی, مہینے بھی, دن بھی اتنے. تو اس کا انجام بھی ہم نے پڑھا ہے, اور اس کا انجام تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہماری یہ دعا ہے یا اللہ کھنا ضرور بکھائیں. ویسے بابا جی بھی کر کے کہیں گے یا اللہ انہوں نے گن بھی لے تو انہوں نے چن بھی لے, گنے بھی جا چکے ہیں تو چنے بھی جا چکے ہیں.
اچھا، میں کربلا میں لوگ کہتے ہیں جی دیکھو امام حسین تو شہید ہو گئے اور بظاہر حکومت یزید کے پاس چلی گئی، لیکن پورے عراق میں جی تقریباً ہم نے 22 گھنٹے سفر بھی کیا ہے، ایک 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے عراق میں ہم نے سفر کیا ہوا ہے، یزید کی قبر کہیں نہیں نظر آئی، جدھر بھی گئے جھنڈے امام حسین کے ہی بلند ہے جناب، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر۔ میں تقریر کی بڑے جوش میں، میرے بچے آئے ہوئے تھے یہاں پر دو، میں نے ان کو میدان میں نہیں لے کر گیا، میں بچے قربان نہیں کیتے، تقریر ہی میں کی تھی کربلا میں، لیکن امام حسین نے تقریر نہیں کی تھی، بچے قربان کر چھٹے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، اہل بیت سے، اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ذکر پاک کی برکت سے، آپ کے صحابہ کے ذکر پاک کی برکت سے، آپ کے نظام کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔